بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ملاک درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو روزانہ کی بنیاد پر تقریباً یہ ولاگ اپلوڈ کرتا ہوں اس چینل پر۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے اور لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہے، اور یہ سلسلہ جاری رکھیے گا، تاکہ دین کا یہ کام ہے تو اس کو قیامت تک جاری رہنا ہے، اور اس کا اجر آپ کو یقیناً ملتا رہے گا۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ اسی اللہ نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب وہی ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان کی آیات 15 تا 18 ہیں۔ ان 3 آیات میں ان 5 آیات میں حق تعالی شانہ نے مزید اپنی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان کر کے اس سوال کو دہرایا ہے جو حقیقتاً دہرائے جانے کا مستحق ہے۔ ایک انسان نے کسی شخص کے ساتھ بہت ہی بھلائیاں کی، حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، اور وہ بگڑ کر اسی اپنے محسن کے خلاف بدگوئی میں لگ گیا،
اس محسن کو اب بھی اس سے پیار ہے، وہ کہتے یار میں نے تیرے ساتھ فلاں اچھا سلوک کیا، فلاں موقع پر تیری مدد کی، عزت کی، تجھے کھلایا، تجھے پلایا، اور بڑا ہی اچھا سلوک تیرے ساتھ کیا، تو ساری ہی باتوں کو بھول گیا، اور کسی کے وسوسہ ڈالنے سے میرے اندر تیرے لیے کوئی برائی نہیں، لیکن کسی تیرے اور میرے دشمن نے لگائی بجھائی کر کے تجھے، میں نے تو اسے نفع نہیں لیا، تمہیں فائدے بڑے پہنچائے ہیں، تجھے میرے خلاف کیا، تو تجھے ایک بات بھی یاد نہیں۔ یہ ہم انسانوں کے کلام میں ہوتا ہے، اور جو رب العالمین سب نعمتیں عطا کرنے والا، کیا اس کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ اے بندے تو میری ساری ہی نعمتوں کو بھولنا تو درکنار، الٹا کام کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے؟ ایسا تو ہرگز چاہیے ہی نہیں تھا۔ اللہ کے کلام میں جو کمالات ہیں بھلا کہیں ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ ایک اور نظر سے اور زاویہ عقل سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں حق تعالی شانہ نے چیزوں کے جوڑوں کو ذکر کیا ہے، اور سورہ رحمان کی ابتدا سے آگے تک ذرا بنظر غائب دیکھا جائے، تفکر اور تدبر بندہ کرے تو سورت کی ابتدا تھی الرحمن۔ رحمان وہ ذات ہے ماننے والے مومنین کو تو نوازتا ہی ہے، نعمتیں رحمتیں عطا کرتا ہے، دنیا میں سب کے لیے رحمان عام الرحمت ہے، کوئی اس کا نام بھی مانے اور کفر اور شرک میں مبتلا ہو، اس کی بھی روزی روٹی بند نہیں کرتا، اس کو بھی نعمتیں دیے جا رہا ہے اور دیے جا رہا ہے۔ اور نعمتیں اور رحمتیں کون سی؟ جو روحانی بھی ہیں اور مادی بھی ہیں۔ ہم بندوں کو جسم بھی عطا کیا اور اس کے اندر روح کو بھی رکھا، اور یہ جوڑ لگانے والی صرف رب کی ذات ہے، اور جب حکم آتا ہے زندگی پوری ہوئی ہے، فرشتے اس جوڑ کو اور اس گرہ کو تو کھول دے، وہ جان کو اس جسم سے نکال کر اس گرہ کو کھول کر لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالی شانہ نے کہ تم دونوں قومیں انسان اور جنات اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو اللہ تعالی شانہ نے اس زمین پر انسانوں اور جنات کو آباد کیا، دو مخلوقوں کو۔ ہم انسان، ہماری اصل اللہ نے مٹی رکھی ہے، ہم خاکی مخلوق ہیں، خاک مٹی کو کہتے ہیں۔ جنات یہ ناری مخلوق ہے، آگ سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، دونوں کے مزاج مختلف ہیں۔ مٹی کا مزاج پستی، اور آگ میں اس کی لپٹ میں اللہ نے اٹھنا رکھا ہے، تو خاصیات الگ ہیں۔ انسان کے اندر تواضع ہے، جنات کے اندر شر زیادہ ہے، لیکن دونوں ہیں مکلف، شرعی احکامات کے پابند۔ ان دو مخلوقوں کو اللہ نے ناطق بنایا ہے۔ ناطق وہ مخلوق ہوتی ہے جو بول کر دوسرے کو اپنی بات سمجھائے اور دوسرے کی بات سن کر سمجھے۔ ہم انسان بھی ایسے ہیں اور جنات بھی ایسے ہیں، اور یہ دونوں اقوام مکلف ہیں۔ کیا معنی مکلف کا؟ کہ ان کو اللہ تعالی شانہ نے اپنے احکامات انبیاء اور رسل کے ذریعے پہنچائے ہیں،
جو تعمیل کرے گا اللہ کے حکم کی اس کے لیے اللہ نے جزا رکھی ہے، اور جو عدم تعمیل نافرمانی کرے گا اس کے لیے سزا رکھی ہے۔ جزا اور سزا بھی جوڑا جوڑا۔ اور مخلوقات میں دو اقسام انسان اور جنات، ان کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول اللہ نے بھیجے۔ نبوت کے ساتھ اللہ نے کتابیں اور صحف بھی اتارے، ہر طرح سے سمجھایا اور اپنی نعمتیں آشکارا کی۔ اللہ فرماتے ہم نے آسمان کو بلندی بخشی ہے، بلند آسمان نے اسے کیا، وسعتیں ہیں اس میں رکھی۔ زمین کو رب نے پست کیا ہے، اور زمین پر مخلوقات کو آباد کر کے ہم تو غور نہیں کرتے اس میں کتنی مخلوقات اور ان کے جوڑوں کا ہی حساب لگایا جائے کہ بیل بھی ہے، بوٹا بھی، پودا بھی ہے، درخت بھی، پھول بھی ہے، اس میں پھل بھی، اناج اور غلے اور میوے اور پھل ہمارے کھانے کو اور استعمال کو، طرح طرح کی لذات اور لذتوں بھری چیزیں کون پیدا کرتا ہے؟ ایک ہی جواب ہے، خالق ہمارا بھی۔ ہم سب کو جو نعمتیں ملی یا مل رہی ہیں، آئندہ ملیں گی، ان کو اللہ ہی نے تخلیق کیا۔ یہاں دونوں مخلوقوں کو ذکر کر کے ان کی اصل بتا کر پھر عود کیا کہ اللہ نے دو مشرقیں اور دو مغربیں بنائی ہیں۔ ایک تو عام قاعدہ ہے، جدھر سے سورج نکلتا ہے ہم اس کو مشرق کہتے ہیں، سورج نکلنے کی سائیڈ جو ہے۔ ایک جہاں غروب ہوتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کے کلام کی شان دیکھو ذرا اور گہرائی میں، یہاں فرمایا کہ رب المشرقین۔ اے بندے ذرا اور غور کر کہ گرمی کے موسم میں اور بالخصوص 22 جون کو وہ نقطہ جہاں سے آج سورج نے نکلنا ہے اور غروب ہونا ہے، پھر آگے موسم کی تبدیلی کے لیے، دن رات میں کمی بیشی کے لیے ایک نیا نقطہ جگہ سورج کے طلوع اور غروب کی ہوگی ہر روز۔ اور پھر سردیوں میں 22 دسمبر کو جا کر آخری نقطے سے سورج جب طلوع اور غروب ہوگا سب سے چھوٹا دن ہوگا، اور وہاں تھا سب سے بڑا دن۔ وہ ابتدا اور انتہا مشرقین، دو مشرق ہو گئے، اور یہ انتہا مغربین کہ سورج گرمی کے موسم میں نصف النہار کے قریب آتا ہے، جہاں ہم رہ رہے ہیں پاکستان میں شیخو پورے میں، اور پھر سورج سردی آنے پر وہ جنوب کی طرف نیچے چلا جاتا ہے۔ آپ خود بھی کبھی دیکھ لیا کریں، گرمی میں سورج بہت اوپر نظر آئے گا، تپش زیادہ ہوگی، اس کی آنکھ اور شعاعیں ڈائریکٹ سیدھی پڑیں گی، اور گرمی ختم ہوگی آہستہ آہستہ دن بدن، پھر سردی آ جائے گی۔ سخت سردی میں سورج دور دکھائی دے گا جنوب کی طرف، تو اس کے نکلنے کی جگہوں کی ابتدا انتہا کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ اور ان دونوں کو جو چلا رکھا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے اور کبھی بیشی کے بغیر، ایک سیکنڈ کا آگا پیچھا نہیں، کبھی بھی، ہزاروں نہیں لاکھوں سالوں سے، فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین، ان مشرقوں کا رب کون ہے، اور ان سے موسموں کو بدل کر جو تمہاری نعمتوں کو تام کرنے والی ذات ہے، ناقص کو کامل کرنا، بچے کو جوان کرنا، نہ ہونے کو ہونا، تمہارا وجود نام و نشان نہیں تھا، تمہیں موجود کیا، وجود بخشا، اور اس کے ساتھ روحانی جسمانی نعمتیں عطا کی۔ روح کی نعمت وہ نبوات سے متعلق ہے، اللہ کے پیغمبر اور نبی، روح کی بالیدگی کا سامان اللہ کا قرآن اور اپنی سنت، دو چیزیں عطا کر کے گئے۔
فرمایا کہ جو مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ کے قرآن کو، نبی علیہ السلام کی سنت کو، وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے آسمان پر بھی سورج اور چاند بنایا، آسمان کے ساتھ زمین بنائی، ان سب میں توازن رکھا، ترازو کو پیدا کیا۔ فرمایا بندے تو بھی ڈنڈی نہ مارا کر، تول کو پورا رکھا کر، تیرے جسم کی بھی ضروریات ہیں، تیری روح کی بھی، دونوں کو غذا دیا کر۔ فرمایا کہ یہ جو نماز ہے اور ذکر اذکار ہے، اللہ کی یاد عبادت، یہ روح کی غذا ہے۔ اور کھانے پینے کی حلال چیزیں جائز ذریعے سے وہ بھی ضروری ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جسم کو تکلیف دیں گے تو رب راضی ہوگا ورنہ نہیں، یہ شرعی اصول ہرگز نہیں۔ آپ نے تو ارشاد فرمایا والی نفسی کا علیہ کا حق، تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، جسم کا بھی حق ہے۔ نیند آئی ہے رات کو تو سو جا، ساری رات عبادت کرے گا کام خراب کر بیٹھے گا، فجر کی نماز میں سوتا تجھے ٹکریں لگے پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کر رہا ہوں، تو نفل کے پیچھے فرض کو ضائع۔ ایک عورت کا بتایا لوگوں نے جی بڑی نیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ رات کو اپنی چٹیا بال وہ رسی سے باندھ کر اس سے کہ تاکہ مجھے نیند آئے تو جھٹکا لگے سر کو اور پھر نیند کھول جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر سمجھایا کہ تیری ایویں دی عبادت دی رب نو کوئی لوڑ نہیں، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اس کو کسی چیز کی محتاجگی نہیں۔ رب کا یہ حکم نہیں، نہ تیرے نبی کا طریقہ ہے۔ فرمایا کہ نیند آئے تو سو جا، جب نیند پوری ہو تو پھر اللہ کی عبادت کر۔ بھوک لگی ہے تو خود کھا، صدقے کا مقام بعد میں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے سارا کچھ اللہ کی راہ، وہ 2-4 دن ایسا کر کے پھر تھک جاتے ہیں۔ جو نبیوں اور رسولوں کا طریقہ ہے وہ مستقل ہوتا ہے، اس میں نری خیر ہے، اعتدال ہے، توازن ہے، اور اللہ نے سب چیزوں میں رکھا ہے تو بندے کو بھی چاہیے سبق حاصل کرے اور مخلوقات کو دیکھ کر ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرے۔ زندگی کی ساری ہی رونقیں اور خوشیاں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے غم بھی ہیں، لیکن گھبرائے نہیں، شکر اور صبر کے ساتھ چلتا رہے گا تو ہمیشہ کی لذتیں اور رحمتیں اور نعمتیں اس کو مل جائیں گی۔ اس کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ ہے دین، وہ ہے ایمان، وہ ہے نیکی، وہ ہے اللہ کا قرآن، نبی علیہ السلام کا ہر فرمان۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب کریم سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے محترم رشیدی صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا۔ کئی نمازی بزرگ بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت عطا۔ مجمع میں گھروں اسپتال جتنے مریض ہیں سب انسانوں کو تندرستی عطا، ایمان کی دولت نصیب فرما، اس کی تکمیل عطا۔ قرآن پاک کا نور، سنت کا نور ہمیں نصیب فرما۔ بدعات سے، کفر و شرک کی چیزوں سے یا اللہ ہمیشہ محفوظ رکھ۔ نیکی کی قدر نصیب فرما، آسانی ارزانی فرما۔ یا اللہ پاک ہماری مدد اور نصرت فرما، سب برائیوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ دین دنیا کی راحتیں، خوشیاں، نعمتیں، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں، ہماری آل اولاد، گھر والوں، نسلوں کو قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور نصیب فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہمارے والدین میں سے اعزا اقربا، مرد عورت، چھوٹے بڑے، سب کی بخشش فرما۔ موت سے پہلے تیاری کی توفیق عنایت۔ رمضان کی مبارک ترین ساعات اور ان میں بھرپور نیک اعمال اور ان میں اخلاص اور سنت نصیب فرما، قبولیت عطا فرما، حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدے سے پیش کیا گیا، جس میں آج سورہ رحمان کی آیات مبارکہ 14 تا 18 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ضرور گزارش ہے کہ اگر آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور دوستوں کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے، آپ شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔